جی السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے، تو آج میں آپ کو روزے کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ روزہ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ روزے کی فضیلت قرآن اور حدیث دونوں میں بیان کی گئی ہے۔ روزہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں بلکہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی روزے کے بہت سے بینیفٹس ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور تقوی کا نام ہے، یعنی کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کو بھوک اور پیاس نہیں چاہیے۔ آپ نے غیبت نہیں کرنی، آپ نے دل آزاری نہیں کرنی، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے کسی کا دل نہیں توڑنا، آپ نے کسی کو بہتان نہیں لگانا، تہمت نہیں لگانی۔ عام دنوں میں بھی یہ سب الاؤ نہیں ہے اسلام میں، لیکن روزے کی خاص فضیلت ہے۔ روزے کا تبھی ثواب ملے گا جب آپ ان سب چیزوں پر عمل کرو گے۔ اللہ کو بھوک اور پیاس سے کوئی لین دین نہیں جب تک کہ آپ متقی پرہیزگار نہ بن جاؤ۔ اپنی زبان کا غلط استعمال نہ کرو، اپنی آنکھوں کی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنے حرام نہ کماؤ۔ روزہ رکھ کے ہمارے معاشرے میں حرام کما رہے ہوتے ہیں اور رشوت لے رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنم میں۔ مطلب یہ کہ روزہ رکھ کے اگر آپ رشوت لے رہے ہیں، آپ کسی پہ بہتان لگا رہے ہیں، کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، تو اللہ کو ایسا روزہ نہیں چاہیے۔ اس آیت میں واضح بیان کیا گیا ہے، قرآن مجید کی یہ آیت سورۃ بقرہ آیت نمبر 188 میں واضح بیان کیا گیا ہے کہ تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ ہمیں اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، نہ کہ ہمیں بھوکا پیاس رہنے سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ متقی پرہیزگار نہ بن جاؤ۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی روزے کے بہت سے فائدے ہیں۔ سائنس نے بھی پروف کیا کہ روزہ رکھنے کے بہت سے فوائد ہیں۔ روزہ، جو کہ انگلش میں فاسٹنگ کا نام بھی لیا جاتا ہے، روزے سے آپ اپنا ویٹ مینٹین کر سکتے ہیں۔ روزے میں آپ اپنی ایک روٹین بنائیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے پائے اور اپنے توبہ نہ کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزے آئیں، آپ اللہ سے کا قرب حاصل کریں، آپ سنتوں پر عمل کریں، آپ فرائض ادا کریں، آپ نوافل ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں۔ سال میں روزہ کیوں آتا ہے؟ رمضان کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ بندے میرے قریب آ جائیں۔ روزہ رکھنے کا تعلق بھوک اور پیاس سے ہے، پر اس سے زیادہ تعلق متقی پرہیزگار، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اپنی زبان کو کنٹرول کرنا، ان چیزوں سے بھی ہے۔ جس نے رمضان کے روزے پائے اور مغفرت نہ کی، سال میں ایک ہی دفعہ رمضان آتا ہے۔ کوشش کریں آپ نوافل ادا کریں، مغفرت اللہ سے توبہ کریں اپنی گناہوں کے۔ رمضان میں عبادات آتی ہیں، عبادات کریں۔ رمضان لیلۃ القدر آتے ہیں، آخری 10 راتوں میں آپ لیلۃ القدر تلاش کریں۔ رمضان میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، قرآن مجید پڑھیں۔ آپ قرآن مجید صرف پڑھنا نہیں ہے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں۔ پڑھ نہیں سکتے سنیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ قرآن مجید بھی پڑھ لیں، روزہ بھی رکھ لیں، بھوک اور پیاس بھی ہو
وہاں جا کے آپ کسی کی دل آزاری کریں، دفتر میں جا کے آپ رشوت لیں، حرام کھائیں، کسی کا دل توڑیں، کسی کے پیچھے باتیں کریں، تو اللہ کو ایسے روزے کا کوئی نہیں چاہیے، ایسا روزہ۔ السلام علیکم۔